السلام علیکم ناظرین آپ کا پیارا بھائی پروفیسر محمد یوسف دوبارہ حقیقی کائنات کی طرف سے دوبارہ پھر آپ کے پاس آیا ہے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ بھی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کو ناظرین یہ میری ٹیم ہے جو میرے ساتھ ہر وقت بھرپور تعاون سے یہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ ناظرین یہ میری ٹیم ہے، آپ یہ کہانی بتائیں گے۔ جی کون کہانی سنائے گا؟ اچھا پروفیسر صاحب کہانی میں سناؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا بھی چلے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ گزرا ہے تو وہ بھی سنائے۔ میں کہ چلے ٹھیک ہے۔ اس کو نا ماشاءاللہ اس کی شادی کو تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی پیدا دی، یعنی کہ اس کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا بیٹی کو۔ وہ کہتا ہے کہ گاؤں کا یہ واقعہ ہے، یعنی کہ پنڈ میں اپنے پنڈ کا بتا رہا تھا، یہ عارف والے کے پاس اس کا پنڈ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نا ایک عورت آئی ہمارے ہے گاؤں کی، یعنی کہ ہمارے، تو وہ آئی ہے ماشاءاللہ بڑی تیار ہو کے آئی ہے، نہا دھو کے بڑے کپڑے شپڑے اچھے پہن کے آئی ہے۔ تو آئیے تو نا میری بیٹی ایسے چارپائی کے اوپر پڑی ہے، ساتھ اس کی دادی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دادی یعنی کہ ساتھ اس چارپائی پہ نہیں بیٹھی ہوئی، ساتھ پیڑا ہے، پیڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، بچی کو دیکھ رہی ہے۔ تو وہ آئی، عورت آئی ہے، اس کو نا یعنی کہ پہلے 1-2 بار اس کے نا چارپائی کے سائڈوں پہ گھومی ہے، گھوم کے تو اس نے اس کو نا پیسے دیے ہیں 500 یا 1000 جتنے بھی اس کی مٹھی میں دے کے مبارکباد دے کے نا، جیسے ہی وہ نکلی ہے نا گھر سے، یعنی کہ وہاں سے، تو وہ بچی بیچاری کی تو کہتے ہیں نا سانس ہی الٹے انہوں نے شروع ہو گیا، آنکھیں ٹیڑھی اور عجیب سی حالت ہو گیا۔ حالانکہ تھی وہ 1 ماہ کی چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ تو اس کی حالت بڑی یعنی کہ ویرانہ ہو گئی، اور ایک دم سے نا پیچھے 2 درخت تھے، ایک تھا یعنی کہ وہ کہہ رہے انار کا درخت تھا، ایک تھا میں چمیلی یا کلی کا، وہ کہہ رہے نا اس کا درخت تھا پھولوں کا۔ کہتے کہ وہ جو پھولوں کا درخت تھا نا وہ تو جل گیا، راکھ ہو گئی بالکل، اور جو انار کا تھا وہ بالکل آدھا یعنی کہ وہ راکھ ہوا ہے، بالکل جل گیا کہ جیسے کسی نے آگ لگا دی ہے۔ خیر ان بڑے پریشان ہوئے، ان کو اس کی بھی پڑ گئی اور بچی کی بھی پڑ گئی بھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا، یعنی کہ اٹھا کے دیکھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے کہا نہیں یہ نا کسی اللہ والے کے پاس لے کے، وہ وہاں پہ لے کے گیا، اس نے کوئی دم شم کیا، جو بھی کیا، بچی کی پوزیشن نارمل ہوئی۔ اس نے کہا بھی آپ کے گھر میں کون آیا تھا، کوئی عورت آئی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں جی بالکل، آپ کو کیسے پتا؟ بس اس نے کہا یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ تو خیر نا وہ اس نے اس کو بچی کو ٹھیک کیا، دم شم کیا جو بھی۔ اس کے بعد اس نے کہا بھی ابھی آپ کا ایک اور نقصان ہونا ہے۔ وہ بابا کہہ رہا، وہ بابا کہہ رہا تھا، ابھی شکر کرے یہ بچی جس طرح بھی بچی، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی، تو اس ابھی آپ کا ایک اور نقصان ہونا ہے۔ وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، بھائی نقصان کون سا ہونا ہے؟ اب یہ ہماری تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4-5 سال بعد بیٹی دی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن یہ نقصان، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو خیر بیٹی اس کی ٹھیک ہو گئی، چلے گئے وہ۔ تو جیسے گھر گئے، جا کے انہوں نے جو بھی یعنی کہ اس کو کھلایا پلایا، وہ اس کے بعد نا پھر کچھ عرصے بعد یعنی کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے گئے ہیں باہر پیلیوں میں، زمینوں میں فصل کاٹنے کے لیے گئے ہیں کہ درخت کے سائے تھلے یعنی کہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، درخت کا سایہ تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا انہوں نے وہی چارپائی بچھائی ہوئی ہے، بیٹی کو نا وہ جیسے چارپائی کے ساتھ وہ جلی سی باندھ دیتے ہیں نا، تو جلی کے اندر بچی کو جھولے دے رہے ہیں اس کی والدہ، اور والد اس کا نا وہ جو اپنی زمین سے کام کر کے آیا ہے، تو وہ ایک اس کا دوسرا بھائی آیا اس کا کھانا لے کے، یہ کھانا کھا لو۔ اب چارپائی کے اوپر بیٹھے وہ بڑی ایسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، ایک دم سے یعنی کہ وہ چارپائی کا پاوا جو ہے نا، وہ جو درمیان والی وہ کہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی، اور ٹوٹی ہے، اور کہتے ہیں کہ جدھر وہ بچی کا وہ چلی تھی نا جس پہ وہ جھولے دے رہے تھے، وہ ایسے ٹوٹی ہے، اور دونوں یعنی کہ دونوں اس کی طرف نا وہ کہتے ہیں نا کہ منہ اس کے ٹوٹے ہوئے ایسے اس کی طرف نا سینے پہ یہاں پہ آ کر رک گیا ہے۔
जब चरपाई टूटी 4 पे टूटी, और टूटी हुई कि वो कहते हैं ना इधर वो होती है ना लकड़ी आगे से वो गले में मुंह बन लगी। जाता है, वो ऐसे बन ऐसे 4 ऐसे रुका है, यहाँ पे रुका है तो वो खुद ही रुक गया। तो कहते हैं उन्होंने कहा लो ये बच्ची हमारी मर गई, क्योंकि वो टूट गई थी ना, वो बेचारे बीच में गिर गए। तो वो कहते लो बच्ची हमारी मर गई, उनको तो परेशान, वो तो हाल उन्होंने ये कर दिया कि ये क्या होगा, बच्ची हमारी मर गई। जब उन्होंने उसका ना वालदा तो उसकी बेचारी बेहोश हो गई, वालिद थोड़ा सा यानी कि उसके परेशान अंदर हो था, उसने कहा भी नहीं नहीं बच्ची हमारी बच गई। उसने माँ को भी होश दिलाई कि नहीं बच्ची बच गई, कोई मसला नहीं, बस अल्लाह ताला ने रख ली है। कि ये इतना सा रत्ती बराबर यानी कि रह गया था, वरना उसके अंदर वो घुस जाना था, वो लकड़ी का वो पीस जो सामने तलवार की तरह यानी कि सामने आया। तो खैर उन्होंने सोचा कि वो पीर ने हमें कहा था बाबे ने कि आपका एक और नुकसान होना है, तो शायद अल्लाह ताला ने ये रखा। फिर वो उसके पास गए और उसने पूछा उस बाबे के पास कि यार इस तरह हमारे साथ माजरा हुआ है। उसने कहा बस यही वो नुकसान था। उसने कहा चलो कोई दो अल्लाह के नाम पे कोई चीज बांटो या जो भी उसने बताया। वो कहते भी हमें ये बताओ कि माजरा क्या था कि इतना नुकसान। उसने कहा जो औरत आपके घर आई थी ना, वो किसी ने उसको वो तवीज दिए थे, वो नहा के आई थी कि आप ये जाओ, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, कि जो भी एक ताजा बच्चा पैदा हुआ उसकी ना, उसने तरीका तौर बताया था नहा के जाना, उसके ऐसे 4 सफेरे घूमना है तो फिर वापस आ जाना है, तो उसकी जो कहते हैं ना आपकी कुक हरी हो जाएगी। तो ये समझ ले कि उसने अपनी बलामत उस बच्ची पे छोड़ी है ताकि उसकी कुक मैं अपनी तरफ ले लूं और अपनी कुक उसको दे दूं। तो बस ये वो समझ ले कि उसके साथ वो चीजें थी, ये उन्हीं का नुकसान था, उन्होंने जानी नुकसान कोई ना करना था ये भी। उस वक्त तो आपने जैसे भी वो बच गई अल्लाह ताला के। तो खैर वो कहते हैं कि हम उस खैर वो लास्ट हमारी वो थी जो उसने कहा था कि एक और नुकसान होना है, उसके बाद खैर अभी तक कोई नुकसान नहीं। अब माशाल्लाह वो कहते हैं बेटी हमारी। और कितने बच्चे उसके? अब उसके मेरा ख्याल है कि 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया है, काफी देर हो गई उसको ना। तो खैर अब बच्ची उसकी माशाल्लाह वही बड़ी हो गई, पढ़ती है वो, ठीक है ना। तो पढ़ती है तो अल्लाह का शुक्र अब ठीक है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमने उसके घर गए थे उस औरत से, यानी कि हम काफी हमारी नाराजगी हुई और उसने फिर सॉरी भी की, माफी मांगी कि मैंने ये हरकत जरूर की है, ये मसला था मेरे साथ, तो किसी ने मुझे तवीज दी किस तरह नहा के जब जाओ। तो उसने कहा भाई हमारा ही घर मिला था आपको, हमारा एक ही बेटी हुई थी इतने अरसे बाद, वो भी आप ये। खैर उसने माफी शाफी मांगी, वास्ते डाले उसने, उन्होंने माफ कर दिया भी चले यार हमारी बेटी बच गई है, इतना ही है चलो। तो बात करने का ये मकसद है, उन्होंने उसको माफ कर दिया। उसके बाद अब माशाल्लाह वो ठीक है सर, चल है। ये मैं पूछना चाह रहा था भी कौन सी ऐसी चीज थी बलामत थी जिन्होंने यानी कि पहला उस पे वार किया, वो बच्ची की बेचारी वो दरख्त जो कहते हैं कि ऐसे जल के भस्म हो गए कि किसी ने आग लगा दी है, और एक बिल्कुल जल गया और एक आधा जला है। इनके मोतिये का या चमेली का वो दरख्त था, वो तो भस्म हो गया ना जल के। और जो अनार का था वो बिल्कुल आधा, यानी कि जैसे किसी ने निशान के साथ बिल्कुल ऐसे आधा उसको ने जला दिया। वो क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से वो जली है या क्या? अच्छा, इसमें पता क्या बात आज़म, जी जी इसमें जो बता रहे नहीं आप, वो बंदे को जो औरत ने वो किसकी औलाद पहली बेटी हुई है काफ़ी अरसे बाद, कैसे भी उन्होंने औलाद ली है, ठीक है नहीं जा रहे, कोई तो कोई काम करवाएंगे, दवाई भी करवाई होंगी, मेडिसिन भी खाई होंगी डॉक्टरों के पास जाकर, ठीक है नहीं, अपनी कोशिश कर कर उनकी औलाद हुई, ठीक है। उसके बाद जब औलाद हुई फिर वो 7 औरत जो आप बता रहे हैं, ठीक है नहीं, जो औरत ने अपना कोई काम करवा कर तो उसकी औलाद नहीं होती थी, वो आई है, वो आकर जब उन्होंने देखा है, देखकर वो औलाद का मसला किया है, औलाद का जब औलाद देखी उसने कहा यहाँ पे ये औलाद हुई है, और वो जो इल्म वाले ने जो भी सेटअप बताया वो जाकर उसने किया। जब वो किया, आपने बता रहे जी वो मोतिये का दरख्त था, वो बिल्कुल जल गया था, बिल्कुल जल ठीक है। क्यों? वो नहा कर आए थे। जो भी इल्म वाले ने बताया होगा, ये आपकी कुक का मसला, हाँ जी जो होती नहीं कुक होती है, ठीक है नहीं, ये टूपे होती हैं, इंग्लिश में टूपे इसके होती हैं, बकाये कुक कहते हैं, ठीक है। जो कुक होती नहीं, इसके अंदर वो उसके सरात थे, इल्म के किए हुए थे, वो को नहाकर गीले बाल थे उसके,
تو آج جب عورت ہے کیسے وہ کہیں گے جی آپ نے جب وہ وال ایسے باندھے کسی کو محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیسے وہ سیٹ اپ کیا اور ویسے ہی اسے سیٹ اپ کیا، اس نے کیا وہ تو طریقہ ویسے کیا۔ پھر ساتھ کیا ہوا، موتیے کا درخت، آپ کو پتا موتیے کا درخت چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس کی خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، یہ کیچ کر لیتے ہیں۔ کہتے تقریباً 2-3 سیکنڈ لگے، ہرا بھرا یہ میں دیکھیں۔ وہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوا جب اس کے گیلے بال تھے، کیسے گیلے بال بچے کے اوپر پڑے کہ وہ کک صاف تھے، جو بچی پیدا ہوئی تھی نا ان کی اثرات تھے، خوشبو تھی، اولاد جب پیدا ہوتے ہیں نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، وہ جو بری برامتیں ہوتی ہے وہ کھانے کی کوشش کرتی ہے، بچے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اللہ کا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور پھر ماں باپ ہوتے ہیں اس کی کیئر کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اس کی، کوئی چھلا کدھر کہتے ہیں 1.25 مہینہ، جی 1.25 مہینے کے اندر وہ کسی کو انٹر نہیں آنے دیتے۔ آج کل تو ہر بندہ ہی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے، نہیں لوگ اتنی پرواہ کرتے تھے، پہلے لوگ بہت پرواہ کرتے تھے، کہیں کسی کی طرف اولاد نہیں ہوتی نہیں تھی تو وہ کہتے بھائی اس کا پرچھاواں نہیں لینا، جو کسی کے اگر اولاد ہو کر مر جائے اس کو بھی نہیں جانے دیتے تھے، لوگ اتنے کرتے، کوئی رشتہ داروں میں ایسی بات ہوتی تھی رشتہ داروں میں نہیں جانے دیتے تھے، وہ کہتے نہیں بھائی یہ بندہ، یہ عورت ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، بچے نہیں پیچھے لگتے، یا اگر اس کے ہوتے ہی نہیں بچے وہ کہتے نہیں بھائی اس سے بچ کر ہو۔ تو اس ٹائم جو لوگ ہوتے تھے بہت طور طریقے سے چلتے تھے، پریز وغیرہ کرتے تھے کو ہر چیز کنٹرول کر کر۔ وہ انہوں نے دیکھو وہ عورت آئی وہ غیر تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا وہ آ کر چلے گی، لیکن موتیا کا جل گیا، وہ گیلے بار تھے۔ یہ یاد رکھنا جب بندہ اپنی کسی کی کوکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا نہیں تو پھر وہ اس کے گیلے بال ہوتے ہیں، کیسے کیسے بال سوکھتے جائیں گے، پانی پڑے گا ایسے، دیکھو موتیا تھا، موتیا کو اوپر پانی پڑا ہے لیکن عورت کھڑی ہے، لیکن موتیا کس طرح پانی پڑا ہے، سوال اس میں دینے میں سوچتا ہے یار بال تو اس کے گیلے ہے، ایسے موتی کے اوپر کس طرح آیا، لیکن وہ نہا کر آئی تھی، جو علم والے نے بتایا تھا وہ جو سیٹ اپ کر کر آئی تھی، جو توی دیے، پانی دیا، کیا دیا، یا اس کو پتا ہے یا اس کے اللہ کو پتا ہے، یا علم والے کو پتا ہے یا کرنے والی عورت کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، اس سے بندے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اثرات ہے کیسے وہ اس کے بالوں کو ہوا پڑی، خوشبو لی کس نے، موتیاں نے لی، موتیاں نے خوشبو لی، کیا لگی اس کو، جل گیا وہ، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ 2 سیکنڈ میں جل گیا وہ، 2-3 سیکنڈ بتا لیکن رہا تھا۔ 2-3 سیکنڈ چھوٹے نہیں ہوتے، چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن دیکھو کیسے جل گیا۔ اب دیکھو وہ جو بچی ہے جو ننا منا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلی گئی ہے وہ تو اپنا کام کر گئی ہے، جو کسی نے علم نے کہا ہے وہ کام کر کے چلے، اس کے بعد جب دوسری جب ان کے اوپر مسئلہ ہوا ہے وہ بھاگے ہیں، کسی پیر کو جائے کسی سے بھی کام کروایا ہو اس کے پاس ہی گئے ہوں گے وہ، جب اس کے پاس گئے اس نے کیا دیکھا ہے، اس نے دیکھ کر چلو بچی کو کنٹرول کرا، پھر انہوں نے کیا کہا جی آپ کو آگے مزید حادثہ ملے گا، آپ کو ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ اتنا حادثہ ملے گا جو آپ کی سوچ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیا انہوں نے کہا یہ خطرناک ہوگا مسئلہ آپ کو، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید پتہ نہیں آنے نہیں آنے، دیکھی جائے گی، جب وہ آیا مسئلہ چرپائی ٹوٹی ہے، پھر جب آپ کیا چرپائی ٹوٹی اور بچی کے آگے جہاں تک رک گیا ہے، نوک بن گئی ایسے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کا ہاتھ تھا، وہ بچی بچ گئی، ایلیمنٹ تھا، اگر بچی ڈیتھ ہوتی تو اس کی جو ہوتی نہیں، اس کی جو ککھ وغیرہ تھی دوسری عورت کی، اس کی ہری ہو جانے تھے، جو بچی کے اثرات سارے وہاں پہ چلے جانے تھے، جو بچی کے اثرات نہیں تھے وہ اس کی طرف چلے جانے تھے، تو وہ بچہ پیدا ہو جانا تھا، تو ان کا بچے نہیں ہونے تھے پھر وہ کتنی مرضی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہاں یہ بات اگر کوئی علم والا ایسا ہوتا تو پھر اس کا کوئی کام کر دیتا، کوئی کھڑاری ہوتا، کھڑاری کیا ہوتا ہے، وہ جو تیسری آنکھ میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، پھر وہ کرتا اچھائی والا، برائی والا نہیں کر سکتا۔ ابھی جو جنگ ہوئی نہیں، یہ کیا جنگ ہوئی ہے، برائی کی جنگ ہوئی ہے، اچھائی کی جنگ نہیں ہوئی، سمجھ آئے نا، برائی کی جنگ ہوئی ہے۔ برائی کون تھی، عورت، کس نے اپنی کوکھ چینج کی ہے، دوسری کون تھی، کس نے کام کروایا۔ اب دیکھو جو وہ پیر تھا وہ اتنی بات ضرور کہہ رہا جی میں نے اسے کنٹرول کر دیا، اس کے آگے دوسرا آپ کا ایسا
حادثہ ہونا جو اتنا خطرناک ہونا، تو اس نے کیا کہا ہے جی یہ بہت خطرناک ہے۔ اب اگر وہ سمجھدار ہوتا تو اس کو پہلے کنٹرول کر دیتا، یہ چیز تھی۔ جب حادثہ ہونا تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نہ وہ علم کا کام ہے، یہ وہ پیر کا کام ہے، اور جو کسی نے کام کیا الٹ اس نے کر دیا ہے۔ جو بچانے والا تھا اس کا کوئی کردار نہیں تھا، کردار کس کا؟ اللہ کا۔ دیکھیں اس نے جب کام کیا، جب ان کو بتا رہا ہے تو اس کا گرفت ڈالتا، وہ کیا جب موقع ہونا تھا پھر یہ کرنا تھا، جب وہ بچی مر جاتی پھر کیا ہونا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو بچی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے گفٹ دے دیا اس کو۔ جو علم کرنے والا نہیں غلط، اس کے اللہ تعالیٰ نے منہ پہ کیا کیا؟ لعنت دی ہے۔ اور جو کروانے والی عورت تھی اس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو علم کسی نے پیر جو کسی نے جو اس کی اپنی ککھ میں کام کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی وہ کچا کھلاڑی تھا، اگر پکا کھلاڑی ہوتا وہ کبھی ایسے گیم نہ کرتا، کنٹرول کرتا، ٹھیک ہے نہیں۔ یہ لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کسی کے ٹھراؤں میں مسئلہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں، کسی بیٹیوں کے یہ کام کروا کر دیتے ہیں، ٹھرا کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹھرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھرا بچے کو پہلا ایک ماں ہوتا ہے، دوسرے ماں کے اندر بچہ ضائع ہو جاتا ہے، لیڈی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اس کی گروتھ نہیں بنتی، اس کا سیٹ اپ نہیں بن رہا ہے، اس کے سیل پورے نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی خامی بتا کر وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوشش کریں گے آگے، بہانہ ہوتا ہے نا۔ ہاں کوشش کریں گے آگے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتے ہے؟ ٹھرا ہوتی ہے۔ اب ٹھرا کے میڈیسن تو نکالی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے، جو ٹیکے لگتے ہیں نا ٹھرا کے وہ نکالے ہوئے ہیں، لیکن ٹھرا کے ساتھ ٹیکے بھی لگے اور اس کے ساتھ علم والا کا بھی ہاتھ لگے، پھر دو باتیں ہوتی ہیں۔ اگر علم کا ہاتھ نہ لگے، آپ ٹھرا کا سیٹ اپ ٹیکے لگاتے رہیں تو بچے کا پھر بھی خطرہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے بھی اس کی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پیڑ میں فوت ہو جاتا ہے بائی ٹائم۔ لوگ کہتے ہیں جی بچہ ٹیڑھا ہے یا اوپر آ گیا یا سائڈ میں آ گیا ہے، سیدھا نہیں ہوا، بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ کوئی سوال کرنا کسی نے؟ آپ نے؟ وہ انار کا درخت آدھا کیوں جلا؟ وہ بھی پورا جل سکتا تھا چنبیلی کی طرح۔ وہ کیوں نہیں جلا؟ وہ نار تھا، بیٹی کیا تھی؟ مادہ، مادی تھی، وہ نر تھا نا۔ نار تھا۔ آپ کو پتا ہے جب بھی دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا اس کے یہ اوپر اپنی ٹھیس بہت کم لیتا ہے۔ موتیا کیا ہوتا ہے نا؟ موتیا تو خود موت ہے، موتیا کیا ہے؟ خود موت ہے۔ وہ موت کیا ہے؟ اس میں نیلی خوشبو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ دیکھیں کہ موتیے کا، ٹھیک ہے نہیں، یا چمیلی کا، دن کا راجا رات کی رانی، اس میں کیا ہے؟ خوشبو ہے، یہ عاشق ہوتی چیزیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو نار تھا، نار کے اگر نار لگے ہوتے نا پھر انہوں نے بلیک ہو جانا تھا، اگر نار لگے ہوتے، وہ نہیں لگے، لگے یا نہیں لگے وہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اگر نار ہوتا نا تو وہ نار پھل لگا ہوتا تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ جل جانا تھا۔ یہ جو ٹھرا ہوتے نہیں، زیادہ تر جو بچوں کا لڑکیوں کے تو چانس ہو جاتے سیٹ اپ ہونے میں، جب لڑکی کے ٹھرا لگ جائے نا، لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو جائے، وہ بہت مشکل سے بچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، اس نے جو سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ۔ اور ٹھیک ہے جی ناظرین یہ دیکھا آپ نے جو اعظم بھائی نے باتیں بتائی ہے، اور وہ دیکھیں کیسے آپ کے سامنے ساری باتیں کی گئی ہے، اور اس کے باتیں بتائی بھی میں نے، وہ علم والے کی کیا غلطی ہے، اور جو کرنے والا ہے وہ سمجھیں اللہ طرف سے اس کو عذاب ہے، اور جو کروانے والی عورت تھی پھر اس کے بعد دیکھو انہوں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن معافی کا کیا فائدہ ہے اگر وہ جو اس نے کام لگا دیا ہے، جو اس نے اتنا خطرناک کام کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اگر وہ نوک پہ لگ جاتا اس کا گردن پہ تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچانے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں ہے۔ کیا اس کی زندگی تھی وہ بچ گئی، اور اس کے بعد وہ اعظم نے بتایا جی آپ دیکھیں 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے، یہی بات کہی آپ نے۔ اور چلو اللہ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری بھری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کے آگے گود ہری بھری کرے، اور جو بھی ٹھرا کا مسئلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ ان کا ختم کرے، اور آگے کوئی ایسی مشکل نہ لائے، کوئی مشکل نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے لیے آسانی کرے۔ اور باقی ناظرین یہ میری بہن بھائیوں کو یہ ایک پیغام ہے جو آپ یہ چیز غور کرنا
को जो ठरा होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। इंसान दौलत जो होती नहीं वो तो मिल जाती है, लेकिन औलाद बहुत मुश्किल मिलती है। अगर औलाद ना लगे, बाई टाइम होते हैं लोगों के पास औलाद नहीं पैदा होती है, पैदा होकर फौत हो जाती है, तो वो कितनी कोशिश करते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं कि इनके पास बच्चा नहीं होता, दौलत इतनी इंतहा होती है लेकिन उनके पास औलाद नहीं होती। औलाद सबसे बढ़कर दौलत है। तो ये हर बहन भाइयों को अल्लाह ताला ये बलामतों से दूर रखे, और जो बुरे काम करने वाले लोग हैं इनसे भी दूर रखें। और बाकी अपना नाज़रीन, हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। अब हमारी टीम और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर को इजाज़त दें, दोबारा फिर आएंगे और नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।